اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے فیضان حسین، کراچی نوجوان پارٹی اور کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کا چیئرمین۔ گزشتہ 2 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے ایک وائلیشن کی ہے معاہدے کی اور بارڈرز کو بند کرنے کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاہدے کی وائلیشن کی جا رہی ہے تو اقوام متحدہ کا اس میں کیا رول ہے؟ پچھلے 2 دن کے اندر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، جبکہ کوئی بھی ہلکی سی وائلیشن چاہے پاکستان کی طرف سے ہوتی یا کہیں سے بھی کسی ممالک کی طرف سے ہوتی ہے تو اقوام متحدہ ایک اپنا رول پلے کرتی ہے۔ آخر ایسی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ نے خاموشی اختیار کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک عمل بہتر ہے کہ یہاں کے وہاں پہ جانے والے لوگوں کو جو ہے آپ نے ان کے ویزاز کینسل کر دیے اور وہاں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے واپسی اپنی کنٹریز میں جائیں؟ کیا پاکستان ملک کے اندر ہمارے یہاں پر کیا انڈینس نہیں رہتے؟ اگر یہی عمل ہم دہرائیں گے تو پھر اس کا بھی اثر ظاہر سی بات ہے ہونا۔ پاکستان میں بسنے والے اور انڈیا میں بسنے والے لوگ فیملیز ظاہر سی بات ہے کچھ مائگریٹ کر آئے، کچھ فیملیز یہاں پر ہیں اور کچھ فیملیز وہاں پر ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرنا کہ ویزاز کینسل کرنا اور سب کو اپنے ممالک واپسی بھیج دینا، اس کے اوپر بھی اقوام متحدہ خاموش ہے۔ دوسری رہی بات یہ کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ سیاست کریں گے کہ ہے نا آپ بارڈرز بند کر دیں گے اور پاکستان آپ کو اس کا رپلائی نہیں دے گا؟ تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے چاہا کہ پرامن طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ بارڈرز کو بند کر کے یا اس طریقے سے ڈسٹرب کر کے چیزوں کو مطلب دوسری طرف لے کے جائیں گے، خانہ جنگی کی طرف، تو انڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ اس کی بھول ہے۔ پاکستان آرمی اپنا سرحدوں کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے چیزوں کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے میچور کر لیا جائے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں اب آگے ہماری پاک آرمی جو ہے اس کے لیے کیا اسٹیپ اٹھاتی ہے۔ میری تمام پاکستانی اور حب الوطن پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ابھی ہمیں ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے، یہ تنظیمیں ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ ایسوسیشن ہے، جو بھی ہے یہ اس ملک پاکستان میں ہے۔ ملک پاکستان پہ اگر کوئی اثر آئے گا تو انڈیا خاص طور پہ اپنی دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ یہاں پر رہنے والا بسنے والا، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، اس کا بچہ آخری خون کے قطرے تک لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پولیٹیکلی تو یہ ہے، میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہمیں چاہیے ابھی اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہے ان کو معطل کر دیں، بالکل معطل کر دیں، صرف اسی ایجنڈے کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں یہ ملک جو بنا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اوپر بنا۔ جب ہم اپنے کلمے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم سیاسی طور کے اوپر آگے ہمارا کوئی فیوچر ہوگا؟ دیکھیں انڈیا کے اندر ابھی آپ ظاہر سی بات ہے میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اپنی عوام ان سے خوش نہیں ہے، مودی سرکار سے۔ اس کے لیے کتنے پروٹیسٹ کیے، کتنی ساری چیزیں کی، وہ خود چاہتی ہے کہ یہاں سے گو۔ دوسری بات یہ دیکھیں اگر کوئی آرگنائزیشن کوئی کام کر رہی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک انٹیمیشن دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ سے ہمیں یہ تکلیف ہے، یہ بات۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک دم سے نہ انٹیمیشن دیں، نہ کوئی ڈائریکٹ بارڈرز بند کر دیں اور معاہدے ختم کر دیں۔ تو یہ تو سیدھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ خود ساختہ طور کے اوپر یہ ان کی ایک پری پلاننگ جو ہے وہ چال چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسٹیپس لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اقوام متحدہ کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے معاہدے کے اندر ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہے تو ساری جیسے اب دیکھیں اگر کہیں پر وائلیشن ہوئی ہے، اول تو پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ انڈیا کے اپنے جھوٹے ہتھ کنڈے ہیں جس کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اب تو نیکسٹ اسٹیپ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بولے کہ بھائی میں پیٹرول نہیں دوں گا۔ اگر وہ خود ساختہ طور پہ مطلب اپنی طرف سے خود سے اس ایگریمنٹ کو ریووک کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اقوام متحدہ کہاں ہیں؟ پھر ظاہر سی بات ہے یہ جب ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کمیٹی بیٹھتی ہیں، تو وہ کمیٹیاں کہاں ہیں؟ ان کو چاہیے نا اس چیز کو، اگر ایک دو ملکوں کے درمیان کچھ ایک جیسے کہ کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں
جو کہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، پاکستان آرمی کی طرف سے نہیں ہے، انڈیا کی طرف سے ہی ہیں، اگر ہو گئے ہیں تو اس کو بیٹھ کے میچور کیا جائے، نہ کہ اور ان کو تھپیاں دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ کریں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، ہر ممالک کے اندر، ہر ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اندر، کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے اپنے ایریاز کے اندر جو ہے، اتنا بڑا مہاراشٹر ہے اس کے اندر ہوئے انسیڈنٹ ہوئے، ایون کہ دو گروپس کے اندر جب لڑائیاں ہوئیں تو وہ بہت زیادہ ایسی بھر گئیں کہ آپس میں ان کے جو اپنے ممالک ہیں، چاہے وہ بمبئی ہو، مہاراشٹر ہو، راجستھان ہو، اس کے اندر آنے جانے کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو جب آپ نے وہ مسئلے حل کیے تھے بیٹھ کے، تو یہ بھی حل ہو سکتے ہیں بیٹھ کے، اس میں کیا سائنس ہے؟ دیکھیں پولیٹیکلی جو ہے، میں تو یہی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اپنی سیاسی سرگرمیاں ساری معطل کر دیں۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے پاکستانی فوج کو اور پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، چاہے وہ والنٹیئرز ہوں، ممبرز ہوں، جو بھی ہیں، ہمیں چاہیے تمام چیزوں کو مؤخر کر کے سارا فوکس ہم جو ہے اس وقت اس ایشوز کے اوپر لگائیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی پاک فوج کو ریلیکس چھوڑنا ہے، ریلیکس چھوڑیں گے یہ پاک فوج آپ کو کام کر کے دکھائے گی، پہلے بھی ماضی میں کام کر گیا۔ اور دوسری بات یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر پاک فوج تو بہت دور کی بات ہے، اگر پاکستان کی سلامتی کے اوپر ذرا سا بھی کوئی نشان آیا تو یہاں کی تاریخ رہی ہے کہ یہی قوم تھی جو پہلے بھی انڈیا میں گھس کے ان کے ٹینکوں کے نیچے آ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو اگر ضرورت پڑے گی تو پاک فوج بہت دور کی بات ہے، ہم خود ہی ان کو منہ دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ اس وقت ایک پیج پر ہیں، سارے بیٹھ کے اپنے جو ذمہ داران کارکنان ہیں ان سب کو یہ موٹیو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی وقت بھی ریڈی رہو، جب بھی چاہیے ہوگا جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی مودی سرکار کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تبھی کوئی نہ کوئی ایسے مسائل یہ کھڑے کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ماضی میں بھی یہی ہوا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پری پلان کیا گیا؟ دوسری بات یہ، ابھی آپ نے کہا کہ 400 کلومیٹر اندر دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہو گئے، یہاں پہ ایل او سی بنی ہوئی ہے بہت جگہ پہ، وہاں پہ آپ ایک پانی کا مٹکا نہیں لے کے جا سکتے، تو 400 کلومیٹر اندر دہشت گرد کیسے پہنچ گئے؟ آپ سیدھا بولو نا، وہ آپ کے ایجنٹ تھے، آپ نے ایک جو ہے ایشو کریٹ کرنا تھا، وہ کر کے آپ نے پاکستان کے متھے مار دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پاکستان کے اندر بہت سارے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بالکل ایک سوسائٹی بنائی دی گئی ہے جہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بالکل سکون سے رہتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا یا کبھی دیکھا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہاں پہ کبھی کوئی مندر جلا دیا گیا یا کسی ہندو کو جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پر جتنے بڑے بڑے بزنس کے اندر ہندو ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی دوسری اور بھی جماعتیں ہیں، تو ایسا کیا وجہ ہے کہ صرف انڈیا کے اندر ہی جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ وہاں پہ آئے دن دیکھیں کبھی کوئی مسجد شہید کر دی جاتی ہے، کبھی کچھ مسئلہ، کبھی کسی مسلمانوں کو جو ہے وہ ابائے کے اوپر نوچا جا رہا ہے، کبھی عورتوں کو جو ہے روڈوں کے اوپر جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز تو انڈیا کی طرف سے ہو رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ یہاں پر بسنے والے ہندو لوگوں کو کوئی ایک پریشانی کبھی ہوئی ہو تو۔ دوسرا جو ٹورزم آپ کا جو ایریا ہے جہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کیوں تھی؟ 1.5 گھنٹے تک وہاں پر جو لوگ تھے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ ان کی فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی زندہ تھا۔ 1.5 گھنٹے تک وہ ہیلپ کے لیے کالز کرتے رہے، لیکن وہاں پہ نہ پولیس تھی، نہ ہی کوئی ایسی ایمبولینس، نہ ہی کوئی جو ہے طبی امداد دی گئی۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہ پری پلاننگ تھا، ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایریے کے اندر 400 میٹر کے اندر آ گئے، تو اگر ایسا تھا تو کیا آپ کی فورسز سو رہی تھی کیا؟ تب آپ کو نظر نہیں آیا کہ 400 کلومیٹر کے اندر کیسے آ گئے کوئی؟ اور یہ ٹوٹل پری پلاننگ آپ کی تھی، جس کا آپ نے پاکستان کے اوپر ڈال دیا کہ یہ کہ پاکستان نے کیا۔ میں ایک پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اس معاہدے کے اندر جو کہ اقوام متحدہ کے کمیٹی کے درمیان ہوا تھا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس کو بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے، نہ ہی کہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ بیٹھنے سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر اس کو کرنا چاہیں تو۔ نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان وہ طاقت ہے کہ وہ اگر چاہے تو انڈیا کو آج بھی اپنے قبضے میں واپسی لے سکتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا اس مسئلے کو دیکھا جائے اور اس کو پرامن طریقے سے سالو کیا جائے۔